بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم سامعین، مروجہ تبلیغ پر اعتراضات اور اس کے جوابات کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو انہی اعتراضات میں سے ایک اہم اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تبلیغ یعنی جو مروجہ تبلیغ ہے اس میں عام لوگ زیادہ ہے، عوام ہی بیان کرتے ہیں، یعنی علماء نہیں ہے، یا علماء ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی تبلیغ کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عالم دین ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات درست نہیں کہ مروجہ تبلیغ میں بھی عالم دین ہو اور وہ لوگوں کو سمجھائے، ضروری نہیں۔ عالم دین کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور عام انسان کی، مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خلاف شریعت کوئی بات دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ حکمت اور مصلحت کے ذریعے سے اس کو سمجھائے، اور اس کو اگر یہ بھی توفیق نہ ہو تو دل کے اندر اس کو برا منائے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ عالم دین ہونا ضروری ہے، تو ان کی خدمت اقدس میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ رب مبلغ او عام سامعین، کہ کبھی ایک آدمی بات کو تو سن لیتا ہے لیکن جب وہ دوسرے آدمی کو پہنچا دیتا ہے تو جو دوسرا انسان ہے وہ اس کو زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس کو زیادہ نشر کرنے والا اور اس کو زیادہ پھیلانے والا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے اسی باب کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے جو حاضرین ہیں، موجودین ہیں، وہ غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو 100 لاکھ کا جو مجمع تھا، کیا خیال ہے کہ وہ سارے علماء تھے، سارے مفتیان کرام تھے، سارے عالم دین تھے؟ نہیں، ان میں سے ایسے حضرات بھی موجود تھے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع الوداعی، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت کی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ سارے علماء نہیں تھے، عالم دین نہیں تھے، بلکہ ان میں سے عوام بھی تھے، علماء بھی تھے، مجمع تھا۔ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ آپ میں سے ہر جہاں موجود ہے اور دوسرے تک میرے یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو مروجہ تبلیغ کے اندر بھی یہ بات پہنچائی جاتی ہے، ایک پیغام دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے، آواز اور تذکرہ ہوا کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو اب اگر ایک عام انسان دوسرے آدمی سے بات کر لے کہ آپ نماز پڑھیں، اس کے یہ فضائل ہیں، اگر آپ نہ پڑھیں تو یہ واعدات ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، احادیث کے اندر یہ واعدات ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کے لیے کون سا عالم دین ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری بات نہیں ہے، عام انسان بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ عرض بھی کرتا چلوں کہ جس آدمی کا کسی عمل پر، کسی مسئلے پر عمل نہ ہو، پھر بھی وہ دوسرے کو دعوت دے سکتا ہے۔ مثلا کسی کی داڑھی نہ ہو لیکن وہ دوسرے کو دعوت دے کہ داڑھی چھوڑے، اللہ ناراض ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا اپنے قول پر عمل نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہو جو ہے نا اس کے چہرے پر سنت مبارک ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کو دعوت دے کہ نماز پڑھے، اس میں ثواب ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پہلے صف کا نمازی بن جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔